الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ اور وہ تم سے کیوں فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت ہے فیہا حکم اللہ جس میں اللہ کا حکم موجود ہے ثم یتولون من بعد ذالک اسی سے منہ پھیرتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں یہودیوں کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک معاملے کے لیے حضور کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ ان سے جا کر فیصلہ کرواؤ، تو ان کی اس بے ایمانی کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اب وہ فیصلہ کروانے کے لیے حضور کے پاس بھیج رہے ہیں حالانکہ حضور کو نبی مانتے بھی نہیں ہیں، فیصلہ کروانے کے لیے بھیج رہے ہیں لیکن حضور کو نبی نہیں مانتے، اور دوسرا ان کے پاس اپنی کتاب بھی موجود ہے توریت جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ حضور کی طرف لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر ان سے فیصلہ کروائیں۔ یہ صرف اور صرف ان کی جو ہے وہ چال بازی ہے اپنی کتاب کے حکم سے بچنے کی، کیونکہ ان کی کتاب میں اس گناہ کی سزا جیسے کل بھی بیان کیا گیا تھا کہ رجم لکھی ہوئی ہے، پتھر مار مار کے مار دینا۔ اب ان کا خیال تھا کہ شاید ہم حضور کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ کوئی اور فیصلہ کر دیں گے، حالانکہ کتاب اللہ قرآن مجید کے اندر بھی وہی سزا بیان کی گئی ہے اس گناہ کی جو توریت کے اندر بیان کی گئی تھی، کہ یہاں بھی یہی سزا ہے کہ کوڑے اپنا پتھر مار مار کے اس بندے کو مار دیا جائے جو اس طرح کے گناہ کے اندر شریک ہو۔ تو ان کی اس چال بازی کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے توریت نازل کی اس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اور اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی، والربانیون اور عالم، والاحبار اور فقیہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کا وعدہ لیا گیا تھا، وکانوا علیہ شہداء اور وہ اس پر گواہ تھے، فلا تخشوا الناس واخشون تو لوگوں سے خوف نہ کرو، مجھ سے خوف کرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو اللہ کے نازل کیے پر حکم نہ کرے، فاولئک هم الکافرون تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں توریت شریف کی شان بیان کی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے احکامات اگرچہ اب منسوخ ہو چکے ہیں، ان پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ توریت ہے یا چاہے وہ انجیل ہے، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ مسلم ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے سارے انبیاء پر ایمان لایا جائے جتنے بھی گزر چکے، اور پچھلی ساری کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے جتنی بھی اللہ نے نازل فرمائیں۔ یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر کوئی
ان نبیوں میں سے کسی نبی کی یا ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی ہلکی سی بھی گستاخی کرے تو وہ کافر ہو جائے اور اسلام سے خارج ہو جائے۔ ضروری ہے کہ سب کی عزت اور سب کا احترام کیا جائے، چاہے وہ توریت ہے چاہے وہ انجیل ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اسلام کے خلاف مختلف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے جو نبی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی قرآن پاک کو لے کر اس کے خلاف معاذ اللہ کچھ گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ ہمیں الحمدللہ حکم ہے کہ چاہے وہ جو مرضی کرتے ہیں لیکن ہم کسی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی نبی کی ہلکی سی بھی گستاخی کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہم ان کی کتاب کی بھی گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو وہ ساری کتابیں احترام اور عزت کے لائق ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہیں اور اللہ کی کتابیں ہیں۔ اگرچہ ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل آج کے دور میں صرف اور صرف قرآن پاک پر ہی کیا جائے گا، لیکن عزت و احترام پچھلی کتابوں کا بھی کیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے توریت میں ان پر واجب کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے۔ فمن تصدق بھی، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کے اندر قصاص کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ یہاں توریت کا ذکر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے توریت میں یہ چیزیں واجب کی ہیں، لیکن اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ احکام جو پچھلی امتوں پر آئے تھے اور ہم تک جو ہے وہ بغیر کسی منسوخ ہونے کے پہنچے، یعنی ہمیں حضور نے ڈائریکٹ احکام بتائے اور یہ نہیں بتایا اور نہ ہی حکم دیا کہ یہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں، یہ احکام ختم ہو چکے ہیں۔ تو جو پچھلی امتوں کے احکام ہوں گے بغیر منسوخ ہوئے تو وہ ہمارے لیے بھی لازم ہوں گے۔ جیسے یہ مسئلہ ہے قصاص والا کہ یہ پچھلی امتوں پر فرض تھا اور ہم پر چونکہ منسوخ نہیں ہوا، ختم نہیں کیا گیا شریعت کی طرف سے، اس لیے ہم پر بھی یہ معاملہ لازم اور واجب کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ زخموں کا اور اعضاء کا بھی قصاص ہے، چاہے کسی کی آنکھ اگر کسی نے پھوڑ دی ہے تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا، کسی کے دانت توڑ دیے ہیں تو اس کا بھی قصاص ہے، کسی کو کوئی زخم لگایا ہے تو اس کا بھی بدلہ ہے۔ لیکن ان معاملات میں تفصیل ہے اور وہ فقہی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جو واضح معاملہ ہے وہ جان کے بدلے جان کا ہے، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے ذمی ہے۔ ذمی کہتے ہیں اس کافر کو کہ جو اسلامی ریاست کے اندر امان لے کر رہ رہا ہو، کہ یعنی اس نے اسلامی حکومت سے یہ معاہدہ کیا ہو کہ میں آپ کو اتنا ٹیکس ادا کرتا رہوں گا، آپ میری جو ہے وہ حفاظت کرتے رہیں، تو اس کافر کو بھی اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اب اس کافر کے بدلے ایک مسلمان کو قتل کیا جائے گا جس نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ قصاص ہے اور یہ کتاب اللہ کا حکم ہے یہاں پر۔ اور آخر میں بڑی بہترین بات کی، فمن تصدق بھی، کہ اگر کسی نے قتل کر دیا، اب اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور وہ خوشی کے ساتھ آ جاتا ہے اور آ کر اپنے اوپر حکم شرع نافذ کروا لیتا ہے اور حکم شریعت جب کا جو حکم ہے اس کے مطابق سزا لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کو سزا مل گئی، اب آخرت میں وہ سزا سے بچ جائے گا، کیونکہ اس نے دل کی خوشی سے شریعت کا حکم قبول کیا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے پہلے بھی حدیث سنائی ہے، حضور کے صحابی ہیں، ان سے زنا ہو گیا، انہوں نے زنا کر لیا، تو اب فوراً جو ہے وہ انہیں خوف ہوا رب کا اور شرمندہ ہوئے اپنے گناہ پر، کیونکہ نیک لوگوں کی صفت اللہ نے یہی بیان کی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں نیک لوگ تو وہ ڈٹتے نہیں اس پر، بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ ایسا ہی حضرت معاذ نے کیا کہ ان سے گناہ ہو گیا، انہوں نے زنا کر لیا، تو فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر جو بھی شریعت کا حکم ہے وہ لاگو کر دیں، جو شریعت کا حکم بنتا ہے وہ آپ مجھ پر نافذ کر دیں۔ اب چونکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھے اور شرعی حکم کے مطابق جو شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے، یہی قرآن کا اور حدیث کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ پر
وہ حد نافذ کر دی، وہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا اس کے مطابق شریعت نافذ کر دی۔ اب کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے بعد میں کہ دیکھو کہ کتنی بری موت مار گیا ہے، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا۔ حضور نے یہ بات سن لی، حضور نے کہا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری دنیا والوں میں بھی بانٹ دی جائے تو بھی سب کو کافی ہو جائے گی، ایسی توبہ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خوشی کے ساتھ شریعت کا حکم اپنے اوپر نافذ کروا لیا ہے۔ تو ڈٹنا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے اور ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج اگر ہم شریعت کا حکم اپنے اوپر نافذ کروا لیں گے تو کل بروز قیامت کی رسوائی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر آج ہم نہیں لگواتے دنیاوی رسوائی سے تو بچ جائیں گے، لیکن آخرت کی رسوائی جو ہے وہ ہمارے ذمہ آ جائے گی، اور آخرت کی رسوائی دنیاوی رسوائی سے زیادہ سخت ہوگی۔ جو دنیا کے اندر معاملہ ہے وہ آخرت کی بنسبت ہلکا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہیں دیتے فاولئک ھم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم ہم سب کو خلوص کے ساتھ استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والا بنا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ مالک کریم نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔